اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ اسلامیات اختیاری میں آج ہم نے آیت نمبر 13 پڑھنی ہے۔ میں آپ کو لفظی ترجمہ کروا رہی ہوں، ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی سمجھا رہی ہوں، تو آپ اپنی بک کی طرف دیکھیے۔ لیسا نہیں ہے البرا نیکی، ان کے تولو تم پھیرو، وجوہکم اپنا چہرہ، قبلہ طرف، مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، برا نیکی ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المالی اور اس نے مال دیا، علا پر، حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، والسائلہ سوال کرنے والے، وا اور پھر رقابی گردنیں چھڑانے والے، وا اور اقامہ قائم کی الصلاۃ نماز، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دی، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدی اپنے عہد کو، اذا جب عہدوا وہ عہد کریں، وہ وعدہ کریں، وا اور صابرینہ صبر کرنے والے، فی میں باسائی تنگی میں، وا اور ذرائی بیماری، وہینہ اور وقت باسی سخت، اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کر دکھایا، وا اور اولئک یہ لوگ، ہم وہ متقون پرہیزگار ہیں۔ اب اس کے بعد محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ساری نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف ایک نماز پڑھ لو اور تم سمجھو کہ ہم نے ساری جو نیکی ہے وہ کر لیا، بلکہ ساری نیکی وہ ہے کہ جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر یقین رکھتا ہے۔ آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، فرشتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، والکتابی اور کتابوں پر، کون سی کتابیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کا ذکر ہے، نبیوں پر، اور اس نے مال دیا، اور اس نے جو مال دیا اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو مال دیا انہوں نے ان نیک کاموں میں خرچ کیا۔ وہ نیک کام کون سے ہیں کہ انہوں نے یتیموں کو دیا، مسکینوں کو دیا، اور انہوں نے سوال کرنے والوں کو دیا، گردنیں چھڑانے والوں کو دیا، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور وہ جو اپنے عہدوں کو یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور جب عہد کر لیں، اور جو تنگی، بیماری اور جنگ کی حالت میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے قول اور عمل میں سچ کر دکھایا، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ مزید اگر ہم اس آیت کی تشریح میں جائیں تو اب یہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے صدقات اور خیرات کے مستحقین ہیں۔ ذوی القربہ، سب سے زیادہ جو ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ مستحقین ہیں، پھر اس کے بعد جو یتیم ہیں، رشتہ داروں کے بعد صدقات کے جو مستحقین ہوتے ہیں وہ یتیم ہیں کہ جن کے سر سے ان کا باپ کا سایہ بچپن ہی سے اٹھ جائے۔ المساکین، تیسرے نمبر پر مسکین لوگ ہیں۔ مسکین ایسا شخص ہوتا ہے جسے امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ ابن السبیل، چوتھے نمبر پر مسافر آتے ہیں جنہیں دوران سفر مالی امداد کی ضرورت پیش آئے، خواہ وہ اپنے وطن میں امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو مال کی ضرورت پڑے۔ سائلہ، سوال کرنے والے جو محتاجی کی وجہ سے، جو مالی امداد کے خواہ ہوں اور محتاجی نے انہیں سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہو، ایسے سائلوں کی امداد کرنا یعنی ایسے سوال کرنے والوں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، اور انہیں سختی سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ الرقاب، غلامی یا قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے والے بھی مالدار لوگوں کی امداد کے مستحق ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی، اس کے بعد جسمانی اور مالی عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نماز تو ہمیں جو ہے وہ مال کے بغیر ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ جسمانی مشقت میں آ گیا، اور زکوٰۃ جو ہمارا مال ہے اس میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اخلاقیات، پھر اخلاق کا ذکر ہے۔ مسلمان کو اپنی بات چیت میں، اپنے عمل میں، دونوں لحاظ سے ان کو اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ قیامت کے روز وعدے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث کے مطابق منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ جب مالی تنگی آ پہنچے یا جب کوئی بیمار ہو جائے
تو کیا کیا جائے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آیت کے آخری حصے میں ہمیں حقیقی متقی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. متقی کہتے ہیں ڈرنے والے، پرہیزگار لوگ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آخر میں فرمایا گیا کہ جو افراد سچے دل کے ساتھ ان عقائد کو پابندی کے ساتھ پورا کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں. آج کی ہماری جو آیت تھی، آیت نمبر 13، وہ اتنی ہی. اب آپ نے اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اور صدقات اور خیرات کے جو مستحقین ہیں، یہ آپ نے ان کو لکھنا اور یاد کرنا ہے. شکریہ.